الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالی نے انسانوں کی قسمیں بنائی ہیں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ فرمایا اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے رائے طلب کی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے مالی اسباب اور وسائل کم ہیں، اس لیے آپ ان قیدیوں کے عوض میں اگر فدیہ لے لیں تو یہ مناسب ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے رائے لی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ اگر ہم ان کے ہاتھ آ جاتے تو یہ کیا کرتے، اور میں اپنے ماموں کی گردن اتار دوں اور ہر آدمی کو اس کے رشتہ دار حوالے کیے جائیں اور وہ اس کو قتل کر دے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہی ہے یہ مکہ میں کیا کرتے رہے ہیں، ان سب کو آگ لگا کے زندہ ڈال دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ ہماری مخالفت کا انجام کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن یا اسی دن فیصلہ فرمایا اور کہا لوگوں تم میں سے کچھ لوگوں کے دل اللہ نے پانی کی طرح نرم رکھے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور مراد یہ تھی کہ عمر اور سعد رضی اللہ عنہ نے جو رائے دی کہ ان کے دل بڑے مضبوط ہیں کہ یہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر فرمایا میں فیصلہ وہ کرتا ہوں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرمایا. یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے حدود میں ہیں اور اگر کوئی بھی چیز حد کو کراس کر جائے تو وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو بدصورت ہو جاتی ہے. سفید چہرہ ہے اور شاعروں نے اس پہ سیاہ تل پہ غزلیں اور شاعری کر لی اور یہی تل اگر پورے چہرے کو ڈھانپ لے تو رنگ سیاہ پڑ جائے. نرمی حد سے زیادہ گزر جائے اور آدمی اللہ کی حدود کو بھی نافذ نہ کر سکے یہ بھی غلط ہے، اور اتنا سخت ہو جائے کہ خدا کی طے کردہ حدود سے زیادہ وہ سختی پہ اتر آئے تو یہ بھی غلط ہے. اس کی شریعت نے لوگوں میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ تشدد کا برتاؤ کرے، اور اللہ نے اس بات سے منع کیا کہ لوگوں کا خون بہایا جائے اور کوئی آدمی کیسا ہی مجرم اور کیسا ہی کفر کرے ممکنہ حد تک اسے عدالت میں لے جایا جائے اور عدالت سے فیصلے کرائے جائیں، اور اگر عدالتیں کام نہیں کر رہی تو عدالتوں کی تبدیلی کا طریقہ جو اس ملک کے قانون میں ہے اس پر عمل کیا جائے. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے بندے ایک دوسرے کا خون بہانے لگیں اور ایک دوسرے
حصے کی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنے لگے۔ مسلک کا اختلاف، سیاست کا اختلاف، قوموں کا اختلاف، دشمنی اور دوستی، ہر چیز کی حدود بہرحال متعین ہیں، اور جو شخص بھی ان حدود کو کراس کرے گا اور تشدد کی طرف دعوت دے گا، یہ ضروری ہے کہ ایسے انسانوں کی مخالفت کی جائے، اور یہ ضروری ہے کہ ان کے اس فعل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے، وگرنہ سارا معاشرہ تشدد کا شکار ہو جائے گا۔ جو لوگ آج اپنے دشمنوں کو دشمن سمجھ کے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، انہیں ہرگز اس بات سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ انتقام کے بعد جو انتقام لیا جائے گا وہ اور شدید ہوگا، اور پھر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کسی نے پہل نہ کی۔ جس چیز کا نام سیاست ہے وہ کوئی اور چیز ہے، اور سیاست کا میدان بڑا تحمل مانگتا ہے، اور سیاست کا میدان بڑا صبر چاہتا ہے، اور جذبات کی بنیاد پہ سیاست کرنا اور جذبات کی بنیاد پہ بیانات جاری کرنا، ایسے سیاستدان صبح شام جھوٹے قرار پاتے ہیں، مگر کوئی خود ہی اپنی شرم حیا اتار دے تو کون سے حیا کی تلقین کرے، وگرنہ ایک دن بیان کچھ ہوتا ہے، مہینے بعد کچھ ہوتا ہے، سال بعد کچھ ہوتا ہے، تو ایسے کچے لوگ جن کی رائے صبح و شام بدلتی رہے، قوموں کی قیادت کے اہل تو کیا ہوں گے، خود وہ مریض ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا علاج کروائیں۔ اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو سیاست کے اعتبار سے بھی تربیت کی تھی، بڑے متحمل مزاج، بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے، اور وہ سیاست ایسی کرتے تھے کہ اس کے نتائج کئی سال بعد برآمد ہوتے تھے، لیکن منوا لیتے تھے کہ اصل میں سیاست یہ ہے، اور جو جذباتیت کی نوعیت کے بیانات اور اقدام ہیں یہ قوم کو بھی، ملک کو بھی، حتیٰ کہ اس شخص کی اپنی شخصیت اور اپنی سیاست کو بھی تباہی کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ روم کے مشرقی حصے میں جنگ ہوئی، اور مسلمانوں کو ایک موقع پر پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور عیسائی غالب آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو قید کیا، اور بڑے بڑے اچھے تابعین قید ہو گئے، اور جب دربار میں لے جائے گئے تو عیسائی بادشاہ نے انہیں طلب کیا اور اس نے کہا تم نالائق، میری سلطنت پہ حملہ کرتے ہو، اور تم جیسوں کی سزا یہی ہونی چاہیے، میں تمہیں ابھی قتل گاہ میں بھیجتا ہوں اور ایسی سخت سزا دوں گا کہ قرب و جوار کے باقی ممالک کو اندازہ ہو جائے کہ اگر کوئی بھی ہماری مملکت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا تم کتوں کی طرح غرانے والے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ اب تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور سارے قیدی جو تھے وہ ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے سامنے کھڑے کر دیے۔ ایک تابعی تھے رحمت اللہ علیہ، وہ قریشی تھے، اور وہ بولے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا خون ہونے کے اعتبار سے ناپاک ہے، اور جب ہم مارے جائیں اور اللہ کی راہ میں ہمارا خون بہہ جائے تو وہ ہمارا خون جنت کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، اور تم یہ جو دھمکیاں دے رہے ہو یہ دھمکیاں بند کرو۔ بڑی جرأت سے وہ بولے، اور ایک عیسائی پادری اٹھا اور اس نے تھپڑ دو مارے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور اس نے کہا تمہاری ہمت کے ہمارے بادشاہ کے سامنے بولتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش معاویہ تک خبر پہنچتی،
اور اسے پتا چلتا کہ ہم لوگ کیسے ذلیل کیے جا رہے ہیں اور میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو میں تمہیں جواب دوں۔ بادشاہ کے دربار سے خبر اڑی اور اس سے انہیں قتل نہیں کروایا، اور وہ جانتا تھا کہ ہمارے عیسائی پہلے سے قیدی بن کے مسلمانوں کے یہاں بھی ہیں، اگر میں انہیں قتل کرواتا ہوں تو ہمارے قیدیوں کو اگر قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا۔ دھمکیاں اس نے دے دیں اور اس کے جی میں تھا کہ قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے۔ بات اڑی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خاموشی سے ساری رپورٹ جاسوسوں کی سنتے رہے، اور جب اس کو انہوں نے سنا تو بالکل چپ ہو گئے۔ یہ سیاست ہے، بالکل نہیں گھبرائے، اور انہوں نے کہا کہ بات چیت شروع کرو اور عیسائی قیدی جو ہیں ان کو لاؤ، ان کی خاطر تواضع، ان کو اچھا کھانا کھلانا، ان کو اچھے حال پہ رکھنا، یہ سب کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا، اور گفتگو شروع ہوئی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے گفتگو کے ذریعے اپنے قیدی واپس لے لیے اور بڑی تعداد میں جو عیسائی تھے انہیں چھوڑ دیا، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی جو اختیار کی، انہوں نے کہا کوئی ایسا تاجر لاؤ میرے پاس جو ان کی زبان جانتا ہو اور جو عربوں میں سے بھی ہو۔ ایک تاجر لایا گیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس کا امتحان کیا اور اسے بٹھایا اور کہا کہ وہاں پر جو فلاں پادری ہے اس سے تعلقات بڑھانے، اور یاد رکھو بات میرے اور تمہارے علاوہ تیسرے شخص کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، اور میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، اور اسے بڑی رقم دی اور کہا تم تاجر ہو اور تجارت تم کر رہے ہو، اور آئندہ سے جا کر اس سے تعلقات بڑھانے ہیں، اور اس کے لیے وہ چیزیں لے جاؤ جن چیزوں کو وہ شوق سے قبول کرے۔ اور یہ جو تاجر تھا اس نے کیا کیا، بہترین اس زمانے کے عطر اور خوشبو اور مختلف چیزیں اس کے سامنے پیش کی۔ پادری کے پاس چلا گیا، گرجے میں چلا گیا، وہ ایک طرف کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے آپ کا نام سنا ہے، کہا بڑے نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کیجیے۔ ختم ہو گئی بات، تحفے تحائف شروع ہو گئے، اور اتنے زیادہ شروع ہوئے کہ دمشق سے لے کے استنبول تک وہ آدمی بار بار تجارت کے لیے جاتا تھا اور بار بار اسے چیزیں پیش کرتا تھا۔ پادری بڑا خوش تھا، اور ایک دن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تاجر کو کہا کہ اس سے پوچھنا کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور پھر مجھے بتاؤ۔ اس نے اپنی فرمائش کی چیزیں بتا دی۔ پادری نے اس جا کے کہا کہ حضرت اتنا عرصہ ہو گیا فرمائش نہیں ہوئی، کوئی فرمائش ہے۔ اگلی مرتبہ وہ فرمائش کی چیزیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا لے جاؤ، اور اپنے ساتھ فوج کا یہ جو کمانڈو ہے اس کو بھی لے جاؤ 2-3، اور کرنا ایسے ہے کہ استنبول سے باہر یہ سب چیزیں رکھ دینی ہے، اور ان کو استنبول سے باہر لے آنا ہے، اور پکڑ کے اونٹ پہ باندھ کے اور پھر میرے پاس لے آنا ہے۔ تاجر نے یہی کیا، اور تاجر گیا اور اس نے کہا حضرت ساری چیزیں قافلہ باہر رکا ہے، میں اپنی محبت سے آ گیا ہوں، چلیں قافلے میں بھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا رنگ ڈھنگ ہیں اور آپ چیزیں لے لیں۔ جو ہی وہ باہر نکلا اور وہاں تک پہنچا، انہوں نے فوراً باقی لوگوں نے قابو کیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کے منہ میں کپڑا ٹھونس کے اسے باندھا اور چادریں لپیٹ کے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دربار تھا، اور انہوں نے دور دور سے لوگوں کو بلایا، سلطنت کے عمائدین کو بلایا۔ لوگوں نے کہا معاویہ کیوں بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تماشا دیکھو، بس ایک ہے تماشا میں تمہیں دکھاؤں گا، اور انہیں بھی بلایا جن کے منہ پر 2 تھپڑ مارے گئے تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ نے بڑا اکرام کیا ان کا، انہیں بٹھایا اپنے ساتھ اور فرمایا یہ پردہ ہٹاؤ۔ جب سب لوگ کرسیوں پہ بیٹھ گئے اور پردہ ہٹایا گیا تو پیچھے وہی پادری نکلا جس سے 2 تھپڑ مارے۔ اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ہماری تربیت فرمائی تھی، اور اٹھے اس قریشی کو ساتھ لے کے اور فرمایا 2 تھپڑ مارے تھے، تم اسے 2 تھپڑ پہلے تو پادری کو مارے۔
انہوں نے کہا کہ میں پادری تمہیں معاف کر چکا ہوتا اگر اس دن تم نے ہماری ایسے تسلیل نہ کی ہوتی، ایک تھپڑ کھینچ کے مارا اور کہا دوسرا اللہ کے لیے معاف کر دو۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سارے تحفے تحائف جو اس کی فرمائش تھی اسے دیے اور فرمایا کہ عقل سے کام لو، اور تم جیسے لوگ اپنی مملکتوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور اب 3 دن تک تم میرے مہمان ہو، اس کے بعد چاہو تو واپس چلے جاؤ اور میں سرکاری اعزاز کے ساتھ واپس بھیجوں گا، اور چاہو تو ہمارے یہاں رہو، تمہیں گرجا بنا دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کہہ کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھے، پردہ گرا اور بات ختم ہو گئی، اور وہ 3 دن رہا، پھر جا کر تحفے تحائف اور پھر اپنی حکومت کے لوگوں کو بتایا۔ اس سے کہا خدا کی قسم میں نے ان جیسے اچھے اخلاق کا آدمی نہیں دیکھا، اگر معاویہ چاہتے تو مجھے قتل کرا دیتے، میرا پتہ بھی نہ چلتا، اتنا ہی بدلا لیا، اس سے بھی کم جتنی میں نے زیادتی کی تھی، ایک تھپڑ مارا اور اتنے تحفے بھی دیے، یہ ہے سیاست۔ بہت مدت تک ان چیزوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ وقت پلٹا کھاتا ہے، اور اب تعالی شانہ اس کی اپنی تدبیریں ہیں، اسی لیے وہ کہتا ہے قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، لوگوں تم بتاؤ لوگوں کو کہ اللہ سب سے زیادہ جلدی آنن اپنی تدبیریں چلا دیتا ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور لوگوں اللہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ تم جس حساب کتاب کو سمجھے بیٹھے ہو کہ دوسرے کی تدبیر کرو اور مارو، اللہ کا غضب اس سے جلدی نازل ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کا ایک قانون ہے، ہمارا موضوع سیاست نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو بتاتے کہ کس طرح اللہ نے یورپ کو آپس میں ہی لڑوا دیا، اور کس طرح پچھلی صدی میں وہ ساری امت مسلمہ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اٹلی نے لیبیا پہ قبضہ کر لیا، فرانس مصر لے گیا، ہندوستان میں عیسائی اور انگریز آ گئے، ایران کو روس نے پتہ کر لیا۔ پچھلی صدی ایسی گزری ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ممالک آزاد ہیں، لگتا تھا سارا عالم اسلام مٹ جائے گا، اور اللہ کی تدبیر یہ ہو گئی کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، پہلی کے ابھی نقصانات پورے نہیں ہوئے تھے کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور کفر کی طاقتیں آپس میں ٹکرا گئیں، اور جب وہ سائنٹیفک دور میں پہنچے اور انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کو تباہ کر دیں، اللہ نے مسلمانوں کو پیٹرول اور ان جیسی چیزوں سے نواز دیا، اور مسلمان امت پھر ایک مرتبہ اٹھنے کی کوشش میں ہے۔ سیاست موضوع نہیں مگر نام بتائیں کہ اللہ کی تدبیریں کیسے کارگر ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ آپس میں لڑیں، اس امت کے مختلف طبقات آپس میں لڑیں۔ یہ آپس کی لڑائی اتنی تباہ کن ہے، اتنی برباد کن ہے کہ سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہو گیا تھا، اور مورخین نے لکھا ہے اگر مسلمانوں میں یہ جنگ نہ ہوئی ہوتی تو پورا یورپ 10 سال کے اندر مسلمان ہو جاتا، اور انہوں نے تاریخی شواہد اس کے پیش کیے ہیں، اور کہتے ہیں سوائے امریکہ اور آسٹریلیا کے باقی پوری دنیا مسلمان ہوتی، کیونکہ امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان اور ہمارے درمیان سمندر حال۔ انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا کہ جس وقت سلطان باجزید عثمانی حکمران ترکی کے آسٹریا کا محاصرہ کیے ہوئے، اگر ان کے عقب میں بیک پہ سلطان امیر تیمور گورگانی حملہ نہ کرتے تو پورا یورپ فتح ہو جاتا۔ آسٹریا، جرمنی، ہالینڈ، فرانس ہیں ہی کتنے، اور یہ 10 میل کا علاقہ کل سمندری 10 میل ہیں، مراکش سے لے کے اسپین تک ہیں ہی یہ کتنے بڑے بڑے ملک، ہمارے صوبوں کے برابر کے ملک بھی نہیں بنتے، یہ سب کے سب پتہ ہو جاتے۔ امیر باجزید اور امیر تیمور گورگانی یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے، اگر یہ قوت نہ ضائع ہوتی تو پورا یورپ مسلمان ہو جاتا۔ یہ سب چیزیں تاریخ میں ہیں، اور افسوس کہ تاریخ کا سب سے بدترین پہلو یہ ہے کہ تاریخ سے سبق نہیں لیتے۔ تاریخ کا بدترین پہلو یہ ہے
کہ ہمارے خطیب ہمارے بات کرنے والے لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے، یہ آپس کا تشدد اور ایک دوسرے کو فرقہ واریت کے نام پہ تباہ کرنا، اس آگ میں صرف وہی نہیں جلیں گے جن کو لوگ کافر کہتے ہیں، خود جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ بھی جل جائیں، ان پر بھی تباہی آ جائے گی، اور پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے رونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق